آج ہم اسٹڈی کریں گے اینیملس دیٹ فیڈ دیئر ینگ ونس اینڈ لک آفٹر دیم، یعنی کہ ہم بات کریں گے ان جانوروں کی جو کہ اپنے ینگ ونس کو یعنی کہ اپنے بچوں کو فیڈ کراتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، انہیں دودھ پلاتے ہیں، اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ اینیملز کو، کچھ جانوروں کو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں منکی اینڈ انفینٹ، یعنی کہ جو بندر ہوتا ہے اور جو اس کا بیبی، اس کا بچہ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ۔ جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو منکی ہے یعنی کہ جو بندر ہے، اس نے اپنے بچے کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ اب اگر ہم منکی کی بات کریں کہ یہ کیا کرتا ہے تو کس طرح سے خیال رکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو منکی ہوتا ہے وہ اپنے بیبی کو صاف رکھتا ہے، اسے کھلاتا ہے، اور جو منکی مدر ہے یعنی کہ یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں تصویر میں، یہ کیا ہے، یہ منکی مدر ہے۔ تو جو ماں ہے وہ اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بچا کے رکھتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا کہ کیا کرے گی، پروٹیکٹ دیئر کبز فرام ہارمس، یعنی کہ اپنے بچوں کو، کبز بھی ان کے بچوں کو کہا جاتا ہے، کہ یہ ان کو خطروں سے بچا کے رکھتی ہے، یعنی کہ کیا کر رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کاؤ کو، یعنی کہ گائے کو، اور جو گائے کا بچہ ہوتا ہے اسے کاف کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم مدر کاؤ کی بات کریں، یعنی کہ جیسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو گائے ہے، جو کہ مدر ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے بیبی کو، اور اس کا جو بیبی ہے، جو گائے کا بچہ ہے، اسے کاف کہا جاتا ہے، یہ اس کو فیڈ کراتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت سارا خیال رکھتی ہے۔ اور گائے کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو گائے ہے وہ اپنے بچے کو فوراً ہی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی کیا کرتی ہے، اس کو فیڈ کراتی ہے۔ تو یعنی کہ گائے کیا کری ہے، یہ بھی لک آفٹر کرتی ہے اپنی ینگ ون کی، اپنے بیبی کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈاگ کی، یعنی کہ جو کتا ہے اور اس کا جو بیبی ہے، اس کا جو ینگ ون ہے اسے پپ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈاگ اور اس کا پپ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاگ مدر ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ بھی اپنی ینگ ون کا، اپنا اس کا جو پپ ہے جسے کہ پپی بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں کہ مدرس کیپ دیئر پپی سیف، یعنی کہ اس کی حفاظت کرتی ہے کہ اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے، جو کہ ڈاگ مدر ہے، یہ بھی اپنے پپی کو فیڈ کراتی ہے، یعنی کہ اسے دودھ پلاتی ہے ہر روز۔ جیسے یہاں پر لکھا ہم نے کہ اینڈ فیڈ دیم ایوری ڈے۔ تو جو ڈاگ مدر ہے وہ بھی اپنے ینگ ون کا، اپنی بیبی کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کینگرو کو، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کینگرو کا جو بیبی ہوتا ہے اسے جوئے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کینگرو کو، اور کینگرو جو ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کینگرو کا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیٹ کے پاس ایک تھیلی سی موجود ہے، اور اس تھیلی کے اندر اس کا ینگ ون، یعنی کہ اس کا بیبی ہوتا ہے جسے جوئے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کری ہے، نرس دیئر جوئے ود ملک، ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم نے جوئس لکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہیں، یہ ان کو
نرس کر رہی ہے، ان کو دودھ پلاتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے. اور جیسے کہ یہاں پر ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو جوئے ہے وہ کہاں پر موجود ہے، وہ مدر کی باڈی یعنی کہ یہاں پر کینگرو مدر جو ہے، جو کہ اس کی باڈی اس کے جسم کے ساتھ قدرتی طور پر ایک تھیلے کی طرح کا ہمیں اسٹرکچر نظر آتا ہے. تو اس کے اندر جو جوئے ہیں وہ محفوظ بھی رہتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ وارم یعنی کہ گرمائش بھی ملتی رہتی ہے، جو کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ تب تک اس تھیلی میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پاؤچ میں رہتے ہیں جب تک کہ وہ مکمل بڑے نہیں ہو جاتے اور وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے جب تک، تب تک وہ اس تھیلی میں رہتے ہیں. جب وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ خود سے کھا پی سکتے ہیں تو پھر وہ اس تھیلی سے باہر نکل آتے ہیں. تو ہم نے دیکھا جو کینگرو ہے وہ بھی اپنے ینگ ون کا یعنی کہ اپنے جوئے کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایلیفنٹ کی. ایلیفنٹ جیسے کہ ہم اپنے سامنے تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھی کو کہا جاتا ہے، اور جو ہاتھی کا بیبی ہے اسے بھی کیا کہا جاتا ہے، اسے کاف کہا جاتا ہے. اور جو ہاتھی ہے وہ بھی اپنی کاف کا، اپنی ینگ ون کا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی بیبی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے ہیں. یہ بھی انہیں فیڈ کرواتی ہیں یعنی کہ انہیں دودھ پلاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیفنٹ ہے یعنی کہ جو ہاتھی ہے وہ اکٹھے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہرڈز میں رہتے ہیں، ریوڑ میں رہتے ہیں. جیسے ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سارے جو ہاتھی ہیں، اور ان میں بھی اگر ہم بات کریں کہ جو مدرز ہیں یعنی جو مائیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ اکٹھی رہتی ہیں تاکہ وہ اپنی جو کاف ہیں، جو ان کے جو ینگ ونز ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کے کبز ہیں یعنی کہ ان کے جو بچے ہیں، یہ ان کا خیال رکھ سکیں، یعنی کہ ان کو لک آفٹر کر سکیں، ان کا دھیان رکھ سکیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا اینیملز دیٹ فیڈ دیئر ینگ ونز اینڈ لک آفٹر them.